اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں رب کی مغفرت کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مغفرت کب فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ اور تو وہ جب یہ ہے کہ ہم مغفرت والے کام کریں گے، جب اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟ راضی ہوگا نا۔ تو جب راضی ہوگا تو بخش بھی دے گا وہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو بہرحال میں وہ جو آپ کو گزشتہ نشست میں بتا رہا تھا وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ بھئی یہاں تو مطلب ہر ایک ایسی تجارت، نفع آور تجارت کے ہر تاجر جو ہے وہ ایک نفع آور تجارت کے اس میں ہوتا ہے، مطلب وہ تلاش میں ہوتا ہے ہر تاجر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی تجارت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا تجارت کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پہلی بات یقین کر لو کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ یقین کر لو۔ یہ یقین بھی نہیں آتا ہمارا، ہم کہتے ہیں دنیا ہی کا فائدہ چاہیے، آخرت جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ تو نہیں، ایمان باللہ، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ، پھر اس کے لیے جہاد، کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش جان و مال سے، فی سبیل اللہ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال و جان سے، یعنی جو کچھ بھی ہے آپ اس کا اپنا رخ اللہ کے لیے کر دیں اور اللہ کے راستے میں کوشش کریں، جو کچھ بھی ہے پیش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ محبوب اشیاء کو اللہ کی راہ میں قربان کیے بغیر آپ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ محبوب جو چیزیں ہیں، آپ کو خواہش نفس محبوب ہے، اس کو قربان کر دے۔ کوئی بھی چیز آپ کو دنیا کی جو محبوب ہے اس کو، یعنی قربان کا مطلب کیا ہے؟ قربان کا مطلب اس سے محبت چھوڑ دیں، اس سے محبت چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ پھر تو جب موقع آئے گا تو پھر آپ پیش کریں گے نا۔ اب مثال کے طور پہ جان کی قربانی ہے تو جان قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، جب موقع آئے تو پیش کر دیں۔ اب لڑائی ہر وقت تو نہیں ہوتی، جذبہ رکھیں۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم جانو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہم نے بچا لی تو بڑا کام ہو جائے گا، مال بھی بچا لیا، جان بھی بچا لی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بخل اختیار کر لیں، کہ یعنی تجوریاں بھریں، اس میں سے خرچ نہ کریں، جانی بھی وہ نہ کریں۔ وہ اس کی پھر اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تمہارے خطاؤں کو، انسان گناہ گار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، انسان معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے نا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، بخشش بھی ہو جائے گی اور تمہیں بہشت ہائے جاویدانی میں داخل کر دے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، وہاں کے جو گھر ہیں اس کو تم پسند کرو گے۔ بہرحال یہ جو ایک تجارت ہے، دیکھیں تجارت جو ہے یہ نقد سودا ہے، یہ ادھار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو تجارت ہم کرتے ہیں یہ تجارت ہی ہے نا، ہم نے جو بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ، یہ تجارت ہے، لیکن اس کا سودا جو ہے یہ اس کا یعنی یہ ہاتھوں ہاتھ اللہ تعالیٰ یہ سودا قبول کر لیتا ہے، اور اس میں ادھار نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، تو ادھار نہیں ہے، فوراً آپ کا اجر شروع ہو جائے گا، فوراً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، فوراً آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا۔ تو یہ ادھار تو نہ ہوا، آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ 1,00,000 گناہ کیے آپ نے، 1,00,000 نیکیاں آپ کے، یہ سب قرآن کے مضامین ہیں، ادھار نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دل، چونکہ دل کو آپ پاک کر لیں گے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ آ جائے گا آپ کے دل میں۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم